ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے 2025 ختم ہونے کو ہے، 26 کا آغاز ہونے کو ہے۔ اب ہم نے جاننا یہ ہے کہ 25 میں جو ہم نے سیاسی ٹرینڈز دیکھے، حکومت کے حوالے سے، پی ایم ایل این کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کے حوالے سے، کیا وہ کنٹینیو کریں گے یا نہیں۔ جب ہم آپ کے لیے پروگرام کر رہے ہیں تو اڈیالہ جیل کے باہر ابھی بھی دھرنا جاری ہے اور حکومت وقت کا کہنا ہے کہ آج بھی ملاقات نہیں ہوگی۔ امید یہی کی جا رہی ہے، یا پی ٹی آئی کی طرف سے خدشات کا اظہار یہی کیا جا رہا ہے کہ وہی کچھ ہوگا جو ہر منگل کو طویل عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہمارے پاس پروگرام کے اس حصے میں سینیٹر ثناء اللہ خان صاحب موجود ہوں گے مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اور سینیٹر مشال یوسفزئی صاحبہ تحریک انصاف کی طرف سے، دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اسی پروگرام کے اندر ہم ایک حصے میں بات کریں گے کہ 2025 میں جو دہشت گردی کے ٹرینڈز ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ 2014 سے لے کر اب تک جو خطرناک ترین، خونی ترین سال گزرا وہ 2025 کا تھا۔ اس ٹرینڈ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہمارے پاس افتخار فردوس صاحب ہوں گے جو دی خراسان ڈائری کو ہیڈ کرتے ہیں، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ دہشت گردی کے واقعات ہمیں کیا بتلا رہے ہیں 2026 کے حوالے سے۔ سیاسی جملہ بازی کبھی کبھی اچھی لگتی ہے لیکن اب تو ایک روایتی بن گئی ہے۔ ہم عظمہ بخاری صاحبہ کی ایک ویڈیو آپ کو دکھائیں گے، اور پی ٹی آئی کے قیادت کے حوالے سے ایک ٹویٹ ہے جس میں بیرسٹر گوہر صاحب کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہ بھی آپ کو پڑھ کر بتائیں گے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سینیٹر رانا ثناء اللہ خان اور سینیٹر مشال یوسفزئی۔ سینیٹر صاحبہ، مشال یوسفزئی صاحبہ، اگر میں آپ سے بات کا آغاز کروں، آپ کی جماعت نے 2025 میں کافی کوشش کی، اس کے اوپر حکومت وقت نے اعتراض بھی اٹھائے اور منہ ماری بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن 2025 کے اختتام میں ابھی بھی آپ کی جماعت کے نمائندگان اور عمران خان کی ہمشیرائیں جو ہیں وہ جیل کے باہر موجود ہیں، عمران خان جیل کے اندر ہے۔ تو کہیں نہ کہیں تو آپ کی اسٹریٹجی میں کوئی جھول ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی اسٹریٹجی کمزور ہے یا حکومت وقت بہت تگڑی ہے؟ بہت شکریہ طلعت صاحب۔ میرے خیال سے ہماری جو 2025 تھا، ہمارے 16 پارلیمنٹیرینز نااہل کرائے گئے، خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو 2 سزائیں سنائی گئی، لیکن آج بھی ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہماری اسٹریٹجی میں صرف جول یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی جب ملک میں آئین اور قانون پامال ہیں، ہم رول آف لا کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے عدالتوں میں ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے میرٹ پہ ہو۔ یہی ہماری اسٹریٹجی میں ایک واحد جول ہے جو میرے خیال سے ابھی تک ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، ملک کی خاطر، قوم کی خاطر اور ملک کے گریٹر مفاد کی خاطر ہم سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ ملک میں رول آف لا پریویل ہو، اور اس کی شروعات ہم نے خود کی ہے کہ تمام تر مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی غیر آئینی، غیر قانونی راستہ اختیار نہیں کر رہے اور عدالتوں کے چکر کاٹ رہے تاکہ ہمارے کیسز کی سنوائی ہو اور عدالت قانون کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہو۔ تو یہی ایک واحد جول ہے میرے خیال سے، اس کے علاوہ کوئی جول نہیں ہے۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے 2026 میں؟ وہ دھڑے جو جماعت کے اندر، ہر جماعت کے اندر دھڑے ہوتے ہیں، دھڑے سے مراد یہ نہیں کہ جماعت ٹوٹ پھوٹ رہی ہے، دھڑے ہوتے ہیں، سوچ ہوتی ہے، مختلف قسم کے ویوز ہوتے ہیں، آپ بہتر سمجھتی ہیں۔ کیا وہ دھڑے جو سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے ماورائے آئین، ماورائے قانون کام کرنا ہے اور اب سب کچھ آپ بالائے طاق رکھیں، وہ پریویل کر سکتے ہیں 2026 میں؟ دیکھیں جی، ہم ماورائے آئین اور قانون کام نہیں کریں گے، لیکن شاید ہم مستقبل قریب میں یہ فیصلے کریں کہ جو ہمارے ساتھ کیا جائے گا ہم اسی زبان میں، اسی لہجے میں اور اسی طریقہ کار سے جواب دیں، اور شاید ہم یہ بھی فیصلے کریں کہ ہمارے ساتھ جیسا سلوک رکھا جائے گا ہم آگے سے وہی سلوک روا رکھیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت سے راستے موجود ہیں، اور جب وہ راستے ہم اختیار کریں گے تو حکومت کی برداشت سے باہر ہوگا۔
اس پہ میں ابھی آتا ہوں، ذرا رانا ثناءاللہ صاحب سے بات کرتا ہوں۔ رانا صاحب، یہ ویو ایک بڑا دلچسپ ہے زاویہ، عموماً اس زاویے سے تجزیہ نہیں ہوتا، عموماً ہم پی ٹی آئی کی طرف سے جو سختی کا مظاہرہ آپ کی نظر میں ہوتا ہے اس پر توجہ دیتے ہیں، لیکن مشال صاحبہ کا یہ ماننا یہ ہے کہ ہم ابھی بھی قانون کے دائرے میں رہ کے آپریٹ کر رہے ہیں، آئین کے دائرے میں رہ کے آپریٹ کر رہے ہیں، تو پھر حکومت کیا بہت زیادہ سختی نہیں کری؟ ابھی بھی رات کا وقت ہے، وہاں پہ ٹھنڈ اتنی ہے، ملاقات آج بھی نہیں ہوئی، بیرسٹر گور صاحب بھی تنگ ہیں، سب تنگ ہیں، تو آپ نے سختی زیادہ نہیں کر دی کیا؟ دیکھیں، یہ اپنا اپنا موقف ہوتا ہے، پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ایک اپنا موقف ہے ملاقاتوں کے بارے میں بھی، اور جو انتظامی میئرز ان کے خلاف لیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی۔ جو انتظامیہ ہے یا گورنمنٹ سائیڈ ہے ان کا ایک اپنا موقف ہے، دونوں اپنے اپنے موقف کو جو ہے وہ جائز سمجھتے ہیں، تو اس لیے اب اس کے اوپر تو آرگومنٹ ہی ہو سکتا ہے نا، لیکن اس کے اوپر فیصلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے آرگومنٹ کو سمجھا جائے اور ایک دوسرے کو آگے بڑھ کے پھر جو سیکنڈ سٹیج ہے کہ اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس کے لیے جب تک دونوں فریقین، وہ پولیٹیکل پارٹیز ہو یا کوئی بھی ہو، تو ان کا ٹیبل پہ بیٹھنا اور ایک دوسرے کے موقف کو سننا اور اس کے اوپر ایک دوسرے کے لیے کوئی سپیس ڈھونڈنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے جو کہ پچھلے تقریباً جو ہے وہ 13-14 سال سے ہے، یعنی 2011 سے جو لاہور میں مینار پاکستان پہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا تھا، جس سے کے بعد پی ٹی آئی نے ایک پاپولر جماعت کے طور پہ جو ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کیا، اس سے لے کے آج تک 25 تک جو بنیادی طور پہ جو میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ فرق سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر بلیو نہیں رکھتے کہ ڈائیلاگ کیا جائے، آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ مذاکرات کیے جائیں، آپس میں ایک دوسرے کو ملا جائے، سمجھا جائے۔ جب وہ 11 سے 18 تک اپوزیشن میں تھے، وہ بھی ساری چیز آپ کے سامنے ہے، جو دھرنے تھے، جو لانگ مارچز تھے، باقی ساری جو بھی ایکٹیویٹی تھی۔ اس کے بعد 18 سے کے بعد 22 تک یہ 4 سال بھی جو ہیں یہ پوری طرح سے ایک ایک دن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عمران خان صاحب ہم سے، جو ہم اس وقت اپوزیشن تھے، ہم سے وہ ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس کمرے میں، جس کمرے میں یہ پلوامہ کے واقعے کے اوپر وہ کمیٹی روم جو ہے جہاں پہ ہم سبھی بیٹھے تھے، وہاں پہ انہوں نے آنا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کیا، اور ان کا آرگومنٹ اس وقت کے آرمی چیف کو جنہوں نے کوشش کی کہ وہ آ جائیں وہاں پہ یہی تھا کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے ان کے ساتھ سلام دعا کرنی پڑے گی، مجھے ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ چلیں آپ ہاتھ نہ ملائیں۔ عمران صاحب اس وقت وہ طاقت میں تھے نا، اب تو وہ جیل میں ہیں، تو اب تو ہاتھ انہوں نے نہیں ملانا نا، اب تو ہاتھ آپ نے ملانا نا رانا صاحب، اب تو وہ جیل میں ہے نا، نہیں اب تو وہ کمرے سے نہیں نکل سکتے، وہ تو کمرے میں بند ہیں۔ جو دیکھیں، جو نہیں، جو میری انفارمیشن ہے اب شاید میں وہ بات آن ایئر نہ کر سکوں کہ اب بھی جو ہے وہ یہ جو ہے نا باتیں کہ جی ملاقات کروائیں جی، فلاں کی بات کروائیں گی جی، فلاں یہ کہہ رہا ہے جی مجھے بھیجیں جی تو میں ان کو اس بات کے اوپر قائل کر لوں گا، کوئی کہہ رہا ہے جی میں ان سے دستخط کروا لوں گا، کوئی کہتا ہے جی میں ان سے اجازت لے لوں گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹریٹ موومنٹ میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ مذاکرات میں اس وقت بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ مذاکرات نہیں چاہتے۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھیجیں جی، ہم اجازت لے کے آ جائیں گے، ہمیں ان کے جانے سے پہلے ہی پتہ ہے کہ ان کو کوئی اجازت نہیں ملنی۔ چلیں مشال صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ مشال صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ معاملہ اب عمران خان کی منشا مرضی اور پالیسی کا ہے، میرے سامنے آپ کا ایک بیان ہے آپ کے اپنے پارٹی لیڈر کے حوالے سے، سیکرٹری جنرل کے حوالے سے، سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے، لیکن اس وجہ سے میں آپ سے نہیں پوچھ رہا کہ آپ نے کیوں وہ بیان دیا، جس میں آپ نے بار یہ ذکر کیا کہ بانی پی ٹی آئی
کہ بیانیے کا اگر آپ وزن نہیں اٹھا سکتے تو آپ کسی اور کو موقع دیں، اور یہ کہا کہ آپ عمران خان کی پالیسی کے مطابق چلیں. اس بات سے قطع نظر کہ آپ نے کیوں کہا، عمران خان کی پالیسی جو ہے وہ ڈائیلاگ کی نہیں ہے. ان کی بہنیں بارہا یہ کہہ چکی ہیں، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے، وہ ہمیشہ اور ابھی بھی اسٹریٹ ایجیٹیشن کی بات کرتی ہیں. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹریٹ ایجیٹیشن جو ہے ہمارا حق ہے لیکن ڈائیلاگ کی بات بھی کرتے ہیں، تو پھر عمران خان کی پالیسی ہے کیا؟ ہمیں اگر آپ سمجھا پائیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ. طلعت صاحب، پہلے تو میں رانا ثناء اللہ صاحب کو جواب دوں گی، چونکہ شاید میری اتنی عمر ہوں گی جتنا ان کا سیاست میں تجربہ ہے. میری ان سے اس حوالے سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، آن دا فلور آف دا سینٹ بات ہوئی تھی. انہوں نے یہی باتیں کی تھی. ہم نے آگے سے کہا کہ آپ ہمیں خان صاحب کی جیل، خان صاحب اور ان کی اہلیہ دونوں کی جیل فیسلٹیز دکھائے، کیونکہ آپ اور طلال چودھری اور جتنے بھی یہاں پہ آ کے تقاریر کرتے ہیں تو وہ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ جی ان کو VVIP فیسلٹیز دی گئی ہے. میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے بارہا کہا کہ ہمیں خان صاحب نے مذاکرات کی اجازت نہیں دی. خان صاحب نے کہا ہے کہ جس نے بھی بات کرنی ہے مجھ سے آ کے ڈائریکٹلی بات کر لے. یہ خان صاحب کے الفاظ تھے جو انہوں نے مجھے کہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس تو یہ مینڈیٹ نہیں ہے، آپ ایسے کریں، آپ کمیٹی بنائیں اس ایوان کی، اس میں ہمارے سے زیادہ آپ کے ممبران ہوں، آپ ہمیں اندر جا کے دکھائیں. یہ اس ملک کا آئین اور قانون پارلیمنٹیرینز کو یہ پریویلیج دیتا ہے کہ وہ کسی بھی جیل میں جا کے کسی بھی قیدی کے ساتھ ملاقات کر سکے اور ان کی فیسلٹیز کا جائزہ لے سکے یا ان کا حال احوال پوچھ سکے یا جو بھی قانون کے مطابق ہو. تو میں نے ان سے کہا کہ قانون اجازت دیتا ہے، آپ ایک کمیٹی بنائیں، ہمیں لے کے جائے اور آپ وہاں جا کے خان صاحب سے خود بات بھی کر لیجئے گا، تو لگے ہاتھ دونوں کام ہو جائیں گے اور سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ سامنے آ جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اچھا اگر یہ بات ہے تو آپ سامنے لائے بات. ہم نے وہ بات سامنے لائی. ہم نے چیئرمین سینٹ صاحب کو باقاعدہ ان رائٹنگ لیٹر لکھا کہ جی یہ ہے، یہ ہمیں فیسلٹیز خان صاحب کی دکھائی جائے، ہمیں خان صاحب کا بتایا جائے، ہمیں لے کے جایا جائے. تو وہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے اور اس پہ کوئی بھی موومنٹ نہیں ہوئی، کوئی بھی ریزلٹ نہیں آیا، جیسے کہ ان کا معمول بن چکا ہے اور یہ سب کے سامنے ہے. پھر انہوں نے بات کی کہ جی ان سے کوئی کہتا ہے کہ وہ جا کے بات کریں گے خان صاحب سے اور خان صاحب کو راضی، کسی نے ان سے یہ بات کوئی بھی نہیں کی ہے. ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ خان صاحب کہیں اسٹریٹ موومنٹ کا نہ کہہ دے. تو دیکھیں خان صاحب نے تو آلریڈی اسٹریٹ موومنٹ کا کہہ دیا ہے اور ہمارے پاس بہت سے راستے ہیں. ہم چاہیں تو خیبر پختونخوا کے بارڈرز بند کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو جو پنجاب کے خیبر پختونخوا سے آنے والے تمام وسائل روک سکتے ہیں، ہم چاہیں تو جس طرح انہوں نے غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کیے جب وزیر اعلیٰ صاحب لاہور گئے، انہوں نے لائٹیں بند کی، انہوں نے راستے روکیں اور انہوں نے لوگوں کو نہیں دیا، پورے لاہور کو کٹن آف کر دیا تھا. تو ہمارے ہاں بھی ان کی اپوزیشن رہتی ہے، جو بہت سے فیڈرل منسٹرز ہیں جو ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہیں. ہم چاہیں تو مشال صاحب قطع کلامی، معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی، اگر میں صرف ایک وضاحت لے پاؤں اس کے بعد اپنی بات آپ جاری رکھے گا. I'm sure رانا صاحب اس کو رسپونڈ کریں گے. تو اس سے تو پھر یہ واضح ہو گیا نا کہ ڈائیلاگ کا نہ کوئی ماحول ہے اور نہ کوئی خواہش ہے اور نہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے. میں اس طرف آ رہی ہوں، ابھی آپ کا تمام طرفوں نہیں میں اس طرف آ رہی ہوں جی نہیں میں اس طرف آ رہی ہوں. دیکھیں جی ہمارے پاس ہم چاہے تو ہم بھی وہی کر سکتے ہیں. ان کی اپوزیشن گھروں سے باہر نہیں نکلے گی، یہ وہاں کوئی موو نہیں کر سکے گا. ہم سارے راستے اختیار کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج بھی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان رول آف لا کے مطابق چلے. آج بھی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان جمہوری اور اخلاقی جو روایات ہے اس کے مطابق چلے. لیکن عمران خان کی خواہش نہیں ہے سینیٹر صاحبہ، عمران خان کی خواہش نہیں ہے، وہ جمہوریت نہیں کہتے ہیں. نہیں جی میں آپ کو بتاتی ہوں، خان صاحب کی خواہش نہ ہوتی تو میں کبھی بھی آن ایئر یہ باتیں نہ کرتی. ہم جو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی وجہ سے ہے اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہی عمران خان ہے اور خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے. یہ میں تھوڑی آپ کی تصحیح کر دوں. پھر انہوں نے بات کی چونکہ خان صاحب نے یہ مینڈیٹ علامہ ناصر صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کو دیا ہے کہ جی آپ بات کر لیں. ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب نے کلیئر کیا کہ جی مذاکرات کا الف عمران خان سے، ان کی فیملی، ان کے وکلاء کی ملاقات سے شروع ہوگا. لیکن علیمان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جو ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں.
دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ خان صاحب کی بہن ہے، میرے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ خان صاحب نے ان کو کوئی عہدہ دیا ہے، نہ خان صاحب نے ان کو پارٹی میں کوئی ذمہ داری دی ہے۔ خان صاحب نے ہمیں کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب کو فالو کرنا ہے، وہی یہ ڈیسیجنز لیں گے کہ مذاکرات ہوں گے یا مزاحمت ہوگی۔ ابھی تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے انہوں نے مذاکرات کی آفر ایکسیپٹ کی ہے۔ ابھی تک تو آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت نے لیڈر آف اپوزیشن کے نوٹیفیکیشن نہیں کیے۔ رانا صاحب اس شو میں بیٹھے ہوئے ہیں، رانا صاحب مجھے بتایا کہ جب ان کی پارٹی نے ان کو پارلیمانی لیڈر ریکمینڈ کیا تو سینٹ آف پاکستان نے ان کا 24 گھنٹوں کے اندر نوٹیفیکیشن کر دیا، لیکن آج تک ابھی کی تاریخ تک ہمارے لیڈر آف اپوزیشن کے نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس رانا صاحب سے سوال کا جواب لے لیتے ہیں، رانا صاحب سے سوال کا جواب لے لیتے ہیں اور پھر 2 سوال میں ساتھ ایڈ کروں گا۔ رانا صاحب پہلے تو اس سوال کا جواب دے دیجیے لیڈر آف دی اپوزیشن کا۔ دیکھیں، یہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ، اس کے متعلق جو میری بات ہوئی تھی اسپیکر صاحب سے، تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ کوئی معاملہ عدالت میں تھا اور اب سنا ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ شاید وہ درخواست وغیرہ کوئی وڈرا ہو گئی یا اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ فیصلے کی کاپی جو ہے وہ اپنا اسپیکر صاحب کو جیسے ہی ملتی ہے یا وہ حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ اس ایشو کے اوپر وہ اپنا فیصلہ کر دیں گے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اچھا، جو میرا سوال ہے رانا صاحب وہ یہ ہے کہ جو ابھی سینیٹر صاحبہ نے بات کی کہ ان کے پاس آپشنز کافی ہیں اور ان آپشنز کے بارے میں آپ نے سنا بھی، تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ 2026 میں اگر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے خیبر پختونخوا کے وسائل استعمال کرتے ہوئے ان آپشنز کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا جن کا ذکر سینیٹر صاحبہ نے کیا ہے، تو ملک کے اندر خلفشار بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو بات مشال یوسفزئی صاحبہ نے کی ہے اس میں اتنا فرق ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ انہوں نے کوئی 7-8 چیزیں گنوائی ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کر رہے، جبکہ اس کے مقابل ہمارا یہ پورا موقف ہے، بلیو ہے، یقین ہے کہ یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کر نہیں پا رہے، ان کے پاس وہ کیپیسٹی اور وہ جو ہے وہ صورتحال نہیں ہے۔ اور وہ صورتحال کیوں نہیں ہے؟ وہ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں جو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اپنی بات پہ قائم رہیں گے اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ روکنے کا، آپ کہتے ہیں کیپیسٹی نہیں ہے، کیوں کیپیسٹی نہیں ہے؟ حکومت ان کے پاس موجود ہے، چیف منسٹر ان کا موجود ہے، وسائل موجود ہیں، ان کے پاس پارٹی سٹرکچر موجود ہے، وہ سوشل میڈیا ان کا بڑا ایکٹیو ہے جس کو وہ نئی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، تو حکومت کے ایڈمنسٹریٹو ایکشنز جو ہیں وہ تو اٹک کے اس پار تک رہیں گے نا، باقی تو وسائل ان کے پاس موجود ہیں۔ نہیں، ہماری بھی تو اگر کوئی اسیسمنٹ ہے نا، یہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ آپ جو ہے نا ایسا نہیں کر سکیں گے یا نہیں کرنے دیا جائے گا، دونوں میں فرق ہے۔ ہاں، نہیں، ان میں کرنے کی جو ہے وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے، اور پھر اگر جو تھوڑی بہت کیپیسٹی یہ بروئے کار لائیں گے تو اس کو جو ہے وہ بڑی سختی سے جو ہے وہ روکا جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ سہیل افریدی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم اسلام آباد آئیں گے اور اسلام آباد یا فتح کریں گے تو یا ہم کفن میں واپس آئیں گے۔ ان کو یہاں تک کوئی نہیں پہنچنے دے گا، بلکہ اس مرتبہ شاید یہ وہاں پشاور سے ہی چلنا ان کا جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک اپنے طور پہ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں یہ، اور اس کو کس طرح سے روکنا ہے آپ یہ تو کوئی بتانے والی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ ایجنسیز باقی سارے لوگ جو ہے لا انفورسنگ ایجنسیز وہ کوئی غافل تو نہیں بیٹھی، وہ بھی تو اس بات کو ہر چیز کو کہ آج یہ کیا کر رہے ہیں، کل یہ کیا کر رہے ہیں، کہاں سے میسیج آئے گا، کہاں سے تیاری ہوگی، پنجاب میں یہ گئے ہیں، پنجاب میں کیا موومنٹ ہوئی ہے، پنجاب میں کیا پوٹینشیل جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو اس سے پھر یہ اندازے جو ہیں یہ بڑی یعنی ایکوریسی سے قریب لگائے جا سکتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ
گورنمنٹ کا ہوم ورک بھی مکمل ہے، یہ اپنا کر رہے ہیں۔ سینیٹر صاحب، اگر میں آپ سے بالکل آخر میں یہ پوچھ پاؤں کہ آپ کی جماعت کی طرف سے بارہا یہ کوشش کی گئی کہ اسلام آباد کی طرف آئیں، سڑک کو گرم کریں، نظام کو پیرالائز کریں۔ عمران خان جب جیل سے باہر تھے تو اسلام آباد کے بالکل قریب آ کر بھی پلٹے ہیں۔ آپ کا ایک چیف منسٹر احتجاج کرتے کرتے اپنی کرسی ان کو چھوڑنی پڑی اور نیا چیف منسٹر آیا، انہوں نے بھی آتے ساری جو نعرے لگائے تھے ان کے اندر فی الحال تو ہمیں حقیقی جان نظر نہیں آتی۔ تو میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا خیال ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر پائیں گے، اس کی کیا بنیاد ہے؟ کیونکہ تاریخ تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ دیکھیے جی، مجھے نہیں پتا کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے کس نے کہا ہوا ہے کہ ہم اسلام آباد آئیں گے۔ ہم نے کہا ہے کہ ہم اس مرتبہ جو بھی کریں گے نتیجہ خیز کریں گے، اور انہوں نے ہمیں بہت دھمکیاں دی گورنر راج کی۔ ہم نے آگے سے کہا کہ جی کل کی بجائے آج لگا لیں، آپ اب خیبر پختونخوا میں اپنا یہ شوق پورا کر لیں، جو نتائج ہوں گے وہ آپ دیکھ لیں گے۔ یہ خیبر پختونخوا ہے، یہاں عمران خان کی حکومت ہے، یہاں عمران خان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، آپ یہاں کوئی بھی ایڈونچر نہیں کر سکتے۔ یقین کریں ان کے لوگ جب اب یہ گورنر راج لگا بھی دیں گے نا، ان کے لوگ اپنے گھروں سے نکلنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ جو بھی انہوں نے اقدامات اٹھانے ہیں تو سول وار ہو جائے گی نا، پھر آپ کے بیان کے مطابق سول وار ہو جائے گی نا، تو آپ چاہتے ہیں کہ سول وار ہو؟ دیکھیں تو سول وار نہیں، دیکھیں یہ بات کریں تو سول وار نہیں ہوتی، ہم آگے سے جواب دیں تو سول وار ہو جاتی ہے۔ میں ویسے کریں جو آپ نے بتایا، میں دوسری سیناریو میں بات کروں تو سول وار ہو جائے گی۔ دیکھیں تو یہ کیوں نہیں یہ سوچ رہے کہ سول وار ہو جائے گی، یہ کیوں نہیں سوچ رہے؟ لیکن سینیٹر صاحبہ جہاں پر بھی خدا نخواستہ سول وار ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتا ہے سول وار کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کون آتا ہے سڑک کے اوپر، کون جو ہے وہ سڑک کو خالی کرواتا ہے، ٹی وی چینل پر آ کر کون بات کرتا ہے؟ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں نا جی، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم پہلے اسلام آباد آئے تو کیا ہوا، ہم اسلام آباد آئے، آپ کو ہم پہ گولیاں چلانی پڑ گئی، یہ ہوا تھا۔ ابھی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ہم عدالتوں کے دروازے کٹکھٹا رہے ہیں، ہم آئین اور قانون کا ہر راستہ اختیار کر رہے ہیں، ہم پرامن طریقے سے آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو آئین اور قانون اس ملک ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمیں آئین اور قانون کے مطابق وہ سپیس دے۔ نہیں دیں گے تو یہ جو بھی سٹیپس لیں گے اس کا ریئیکشن آئے گا، یہ جتنا سویئر سٹیپ لیں گے اتنا سویئر ریئیکشن آئے گا۔ تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنے ایکشنز بڑے جو ہے نا کیلکولیٹڈ لیں۔ رانا صاحب 30 سیکنڈز میں آپ کی طرف سے رد عمل۔ نہیں ٹھیک ہے، اپنا جو ہے وہ ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، جیسا ان کا ایکشن ہوگا ریئیکشن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر انٹینسٹی ایکشن کی زیادہ نہ ہوگی تو ریئیکشن بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ چلیں اگر نہیں دیں گی تو ٹھیک ہے، پھر معاملات جو ہے وہ جس طرح سے چل رہے ہیں اسی طرح سے نہیں، آپ ایکشن کریں گے سر تو ہم ریئیکشن دیں گے، لیکن اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہی تو میرے خیال سے چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی، انتہائی خرابی کی طرف جائیں گی، جو ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ خان صاحب کو لوگوں کو سیاست کرنی چاہیے۔ ابھی میرا خیال ہے وقت لگے گا، سیاست تو پھر ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوتی ہے، احتجاج میں تو پھر احتجاج ہی ہوتا ہے، وہ سیاست تو نہیں ہوتی۔ اوکے، آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، ہمارا جاری ہے۔ آئیے اب بڑے معاملات کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے لیے 2025 سب سے برا سال ثابت ہوا۔ 2014 سے لے کے اب تک سب سے زیادہ اس کے اندر شہادتیں ہوئیں، سب سے زیادہ دہشت گردوں کی ہلاکتیں ہوئیں، یعنی خون خرابہ بڑھا۔ پاکستان نے تھریٹ کو میئر بھی کیا، اس کو رسپونڈ بھی کیا، لیکن خون خرابہ بڑھا۔ سویلینز بھی اس کے اندر وکٹم بنے، کراس بارڈر ایک بہت بڑا نیا ڈائمنشن آیا، ڈرون حملے اس کے اندر انوالو ہو گئے، دہشت گردی کے بدلتے ہوئے رنگ ہیں جس کے اوپر ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس افتخار فردوس صاحب موجود ہیں، صحافی ہیں، دی خراسان ڈائری کو ہیڈ کرتے ہیں۔ افتخار صاحب بہت شکریہ۔ اعداد و شمار کی بات کر لیتے ہیں اور آپ ہمیں بتائیں گے کہ ان اعداد و شمار سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 2025 میں 1063 حملے ریکارڈ ہوئے، جو 2014 کے بعد حملوں کی سب سے زیادہ سالانہ تعداد ہے، تو آپ ہمیں کیا بتائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں طلعت صاحب، آپ بھی کور کرتے ہوئے آئے ہیں
اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو 4 اسپائکس جو ہے ہم میجر دیکھتے ہیں پاکستان کی ہسٹری جو دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہے، وار آن ٹیرر جس کو کہا جاتا تھا۔ 2009 سب سے بڑا اسپائک ہے، اس کے بعد 2014 ہے، پھر 2021 ہے، اور پھر اب 2025 ہے۔ 2014 ہوا آلموسٹ 13 سال بعد، اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب یہ گراف نیچے آ رہا تھا۔ 2021 کے بعد 2025 میں یہ گراف ابھی بھی اوپر جا رہا ہے۔ ہم نے تقریباً اس ٹائم پر 6 بڑے آپریشنز جو ہے وہ کر چکے تھے، اور لگ بھگ کوئی آلموسٹ 200 سے زیادہ آپریشنز اس ٹائم پر جو ہے وہ لگے بھی ہوئے تھے۔ اس ٹائم پر سچویشن جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور یہ ٹرینڈز ڈینجرس ہیں۔ ایک تو اگر آپ سٹیٹسٹیکلی بھی اس کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ ڈیٹا کوانٹیٹیو ہے جو نمبرز بتا رہا ہے، کوالٹیٹیو نہیں ہے کہ جس میں فگرز جو ہے وہ ایکسپلین کر کے جو ہے وہ بتائے جائیں، لیکن سب سے ڈینجرس ٹرینڈ اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں سویلین اور سیکیورٹی فورسز کی کیجولٹیز آلموسٹ جو ہے وہ برابر ہیں، وچ کلیئرلی شوز کہ جو ٹیررسٹ نے جو ڈیزائن کیا تھا اسٹیٹ کو جو ہے وہ وونڈ کرنے کے لیے، اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کیجولٹیز وہ سیکیورٹی فورسز، ریاست اور سوسائٹی دونوں اس کے اندر انوالو ہیں۔ چلو اس کے اوپر آتے ہیں۔ تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 2025 میں 2115 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جو 2024 کے مقابلے میں 122% زیادہ ہے، اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں یہ آئی اگری وتھ، لیکن 2014 کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں تو اس ٹائم پر ہمارا گراف جو تھا وہ آلموسٹ بائی دا ٹائم وی ریچ 2014 2009 میں ہم نے جو سویلین کیجولٹیز تھی وہ 3300 تھیں پر ایئر۔ اگر اس کے ذریعے آپ اب جو ہے وہ کمپیریزن کرتے ہیں پچھلے لیئر کے ساتھ اور اس لیئر کے ساتھ، واٹ یو ایکچولی سی از کہ آپ کی سی ٹی اسپیکٹرم کے اندر بہتری آئی ہے، جس میں اٹیکس جو ہے وہ زیادہ ہیں لیکن اس کی کیجولٹیز جو ہیں وہ کم ہیں، اور یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کیونکہ اس میں جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر اگر آپ 2014 2009 کے 2 بڑے اسپائکس دیکھیں، اس کے اندر جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن بہت واسٹ ہے۔ اس کے اندر اس میں بنو ہے، اس میں شمالی وزیرستان ہے۔ میں اسی طرف آ رہا تھا کیونکہ اس میں کراچی اور اسلام آباد اور لاہور بھی آتا تھا۔ یہ جو ہے یہ بہت ڈسپرس نہیں ہے، بلکہ ایک بالکل کنٹینڈ کانفلکٹ ہے جو بلوچستان کے بارڈر ایریاز اور پرٹیکولرلی ساؤتھ آف کے پی میں ہے، تو یہ اربن وائلنس نہیں ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے کی نسبت یہ اب جو کنسنٹریٹڈ ہے 2-3 جگہوں پر آپ کو نظر ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ بہت کلیئر ایک اسٹریٹجی کے طور پہ نظر آتا ہے، جس میں وہ سارے مارکرز جس میں جو ڈائریکٹلی ٹیررزم سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن اس کو ایڈ کریں، جس میں پولیٹیکل کانفلکٹ اور جس کے اندر آپ کی جو پسماندہ ایریاز ہیں اس کو ٹارگٹ کرنا، کیونکہ اگر آپ ان اسٹیٹسٹکس کو زوم ان کریں تو جو خیبر پختونخوا کا بڑا چنک ہے اس میں 67% اٹیکس جو ہیں وہ ان ایریاز میں ہوئے ہیں جو ساؤتھ آف کے پی میں ہیں۔ تو ساؤتھ آف کے پی جو ہے یہ ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ سب سے لو ہے، اور جو پاورٹی انڈیکس ہے اس پہ سب سے ہائٹ میں ہے پاکستان میں۔ تو مطلب وہ ایریا جو سب سے نیگلیکٹڈ ہے وہ سب سے زیادہ وائلنس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ لیکن امپورٹنٹلی 2 چیزیں، آپ نے ڈرون اٹیکس کا ذکر کیا، اس کے ساتھ صرف کے پی نہیں ہے بلکہ بلوچستان بھی ہے۔ جی بالکل۔ 2 جو ہے وہ ایسی چیزیں نظر آئی ہیں۔ کے پی کے اندر جو ہے وہ 3rd ڈائمینشن انٹروڈیوس ہوا ہے جس میں کوڈ کاپٹر ڈرونز جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں، اور اب تو ان کے پاس بھی جیمرز وغیرہ اور سب کچھ جو ہے وہ آ گیا ہے۔ سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ڈفرینٹ وار آل ٹوگیدر۔ بالکل نئی ٹیکنالوجی ہے جو ہم پہلی مرتبہ دہشت گردی کے ساتھ مرج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو ذرا واپس میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کر دوں کہ ڈرون کوڈ کاپٹرز، کراس بارڈر سٹرائکس، تیسرا بلوچستان کے اندر جو ہے ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی جس میں آفیسرز کی شہادت کی خبریں بلوچستان سے کنسسٹنٹلی آ رہی تھی۔ اس کے اندر جو BLA مجید بریگیڈ جو آئی ڈیز استعمال کر رہا ہے، یہ پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ ایسی آئی ڈیز استعمال کر رہا ہے جو جیمرز کو ٹرپ کر رہی ہیں، اور یہ دونوں ٹیکنالوجیز چاہے وہ ڈرون ہیں چاہے وہ والی آئی ڈیز ہیں، یہ انڈیجنس ٹیکنالوجیز نہیں ہیں، یہ باہر کی ٹیکنالوجی ہے۔ اس میں پھر ظاہر ہے کراس بارڈر جو نئی الائنسز بن رہی ہیں، جو وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی فوکس کرنا ہوگا۔ ذرا واپس آتے ہیں، آپ نے ذکر فرمایا کہ سیکیورٹی اہلکار کی شہادتیں جو ہے 2024 کے مقابلے میں 26% زیادہ ہیں۔ اس سے آپ کو کیا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انٹینسٹی آف فائٹ کتنی ہے، یا آپ کے خیال میں انٹینسٹی کا تعلق نہیں ہے، صرف یہ کہ وہ ٹیکنالوجی زیادہ ہے، اٹیکس کا نمبر زیادہ ہے تو لہٰذا ان کی کیجویلٹیز بھی زیادہ ہیں؟ بائی ڈیفالٹ کیونکہ سب سے زیادہ اٹیکس TTP کے ہیں یا وہ سیگمنٹس ہیں جو پاکستانی طالبان کے ہیں، جس کو اسٹیٹ جو ہے وہ فتنہ الخوارج جو ہے وہ کہتی ہیں، لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی کانسنٹریشن آف اٹیکس میں جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز اور پولیس سب سے زیادہ ہیں۔ اور اگر آپ پھر بھی اس کو زوم ان کریں
تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پولیس والوں کی کیجولٹیز ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ وہ سافٹ ٹارگٹس ہیں. کوئی ڈیوٹی پہ جا رہا تھا، کوئی گھر جا رہا تھا، میجورٹی جو ہے وہ ساری کیجولٹیز ایکیومولیٹ ہو کے یہ بڑا نمبر بناتی ہے. لیکن اس کے باوجود جو دو بڑے سپائکس ہم دیکھتے ہیں اس میں جو کراس بارڈر ٹیررزم کے اندر افغانستان کے ساتھ جو کلیش ہے اس میں جو شہادتیں ہیں، اور سیکنڈلی اس کے اندر جو بلوچستان کے اندر پرٹیکولرلی جو جعفر ایکسپریس جیسے واقعات ہیں اس میں آپ ایک میجر سپائک جو ہے وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس میں آلموسٹ جو ایپی گراف ہوتا ہے وہ برسٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ 180 تک اس مہینے تک وہ کیجولٹیز جو ہے وہ جا چکی ہیں. تو یہ ایسے انسیڈنٹس ہیں جو بڑے انسیڈنٹس ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ ابھی بھی مین سٹریم پاکستان میں محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ پیریفریز میں ہو رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر جو واقعہ ہوا اس نے ذرا ایک اس میٹرکس کو چھیڑا، لیکن اس کے بعد وہ پیٹرن میں فارچونیٹلی ڈیولپ نہیں ہوا. عام شہری بھی بہت بڑی تعداد میں آپ نے ذکر کیا. اس سے کیا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر قسم کی لڑائی ہے، ہر جگہ پر لڑائی ہے، وہ سویلین علاقوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹارگٹ سلیکشن ان کی جو ہے وہ اتنی زیادہ پوائنٹڈ نہیں ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں سویلین کیجولٹیز کا اگر آپ ریشو نکال کے دیکھ لیں، اس میں بلوچستان میں بہت بڑا سپائک ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں وہ سارے ادھر اٹیک کا پیٹرن بدل گیا ہے. ادھر وہ ایریا کو قبضہ کر کے اور پھر بینک کو آگ لگا دیتے ہیں، گورنمنٹ انسٹالیشنز کو، اور پبلک ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو وہاں سے سویلین کیجولٹیز میں سپائک جو ہے وہ زیادہ آتا ہے. کے پی کے اندر جب ہم سویلین سپائکس جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیجولٹیز میں، تو وہ میجورٹی طور پر جو کوئی اس کو مانتا نہیں ہے، لیکن وہ بیسیکلی ہو رہا اسی میں ہے کہ ٹی ٹی پی کے اٹیکس میں جو ہے وہ شہید جو ہے وہ ہو رہے ہیں. لیکن ان کی کیجولٹی فگرز کمپیریٹیولی بلوچستان سے جو ہے وہ ہمیں کم نظر آتی ہیں، لیکن اٹس اسٹل اے ہیوج کیجولٹی فگر. پلس سوسائڈ بامبنگ کا جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا، 2014 اور 2009 میں یہ صرف 45% جو تھا آف دا ٹوٹل تھنگ تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 53% انکریز ہے، اور اس کے اندر جو سوسائڈ بامبنگ آپ کو یاد ہوگا وہ مارکیٹ پلیس کے اندر چرچز اور یہ ہوتا تھا. اب یہ جو ہے بالکل پیورلی جس طرح امریکنز کے اوپر افغانستان میں 5-6 لوگ مل کر ایک فوجی انسٹالیشن کو اٹیک کرتے تھے، جو بدری 313 بریگیڈ وغیرہ، وہی اٹیک سٹائل اب جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی سوسائڈ اٹیکس جو ہیں وہ صرف خوف پھیلانے کے لیے نہیں ہیں، سراسیمگی پھیلانے کے لیے نہیں ہیں، سوشل ٹیرر پھیلانے کے لیے نہیں ہیں، وہ ایکچوئل انسٹرومنٹ بن گئے ہیں ان دس ایکسپینڈنگ وار. اچھا، اس میں اغوا کنندہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، یا اس سے ان ریلیٹڈ ہے 2025 میں 162% اضافہ ہوا ہے جن لوگوں کو اغوا کیا گیا؟ اس کا کیا تعلق؟ جی، سب سے امپورٹنٹ پارٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے، کیونکہ یہ جو یہ دہشت گردی ہے اس کی اکنامکس کو ڈسکرائب کر دی ہے. کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو میجورٹی اس میں ریلیز ہوئے ہیں، اور وہ ریلیز اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ افغاں برائے تاوان کے اوپر یہ سارا سلسلہ جو ہے چل رہا ہے. ایسے انسیڈنٹس ہیں جس میں آلموسٹ 3 کروڑ روپے انڈیویجولز کو لیے جو ہے وہ لوکل لیول پر دیے گئے ہیں ٹرائبل ایریاز میں. مقامی کرمنل گینگز ہیں یا پھر یہ مقامی لیول کے اوپر دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہیں اور کچھ پیسے لیتے ہیں، پھر وہ کچھ فنڈ کرتے ہیں؟ یہ اس کا کیا ہے؟ یہ انڈسٹری تو ہے، اکانومی تو ہے، لیکن ٹیرر کی ہے یا یہ مقامی کرمنل گینگز کی ہے؟ دیکھیں، جو اگر ہم پیٹرن دیکھیں تو وہ جب بھی ٹیررزم میں سر جائے گا تو لوکل کرمنل گینگز جو ہوتے ہیں وہ اسی کا لبادہ جو ہے وہ اوڑھ لیتے ہیں. تو اس میں ایک بندہ کسی نے اٹھا لیا اور پھر اس کو دوسرے پہ بھیج دیا اور تیسرے پہ بھیج دیا، اینڈ بائی دا پرائز کیپس آن گوئنگ اپ. یہ بالکل اسی طرح ہے، اور پھر اس کے لوکل ہینڈلرز کا علیحدہ حصہ ہوتا ہے، اور اکراس دا بارڈر جب اس کو لے جاتے ہیں علیحدہ حصہ ہوتا ہے. تو ایک پوری ایک اکنامک چین ہے جو ہے وہ چل رہی ہے، جو ایکسٹارشن کے ساتھ ہے، کڈنیپنگ فار رینسم کے ساتھ ہیں. اور یہی وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جب آپ ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے گروپس جو ہے وہ کچھ ایریاز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کا پورا چین اور سائیکل اسی سے جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. بالکل آخر میں کوئکلی 2026 میں آپ کو یہ ٹرینڈ ہولڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیسڈ آن دا ڈیٹا دیٹ از اویلیبل، یا آپ کے خیال میں، کیونکہ 10 سال کے بعد جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایک پریشس ڈاکومنٹ بن جاتا ہے، تو اس کو بنیاد کرتے ہوئے 2025 کے پیش نظر 2026 میں آپ کی فورکاسٹ کیا ہے کوئکلی؟ انفارچونیٹلی ابھی بھی اپورڈ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا کہ کوئی بات چیت ہو یا افغانستان کے ساتھ جو ریلیشن ہو، اور جو ریجنل ڈائنامکس بھی ہیں اس کے اندر بھی مجھے نہیں لگتا. آئی تھنک 2026 میں محتاط رہنا پڑے گا کہ کہیں یہ بیریئر بھی نہ جو ہے وہ کراس کر جائے. بہت شکریہ جی. اب ہم ذرا ٹویٹ کی طرف آتے ہیں. احمد حسن بوبک، یہ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے سوشل میڈیا ماؤتھ پیس ان کا اکاؤنٹ سمجھا جاتا ہے،
اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن یہ جو ٹویٹ ہے یہ تو براہ راست ہٹ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی اپنی قیادت کو۔ وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے کہ جب عبوری چیئرمین کے بیانات کو آفیشلی ڈس اون کیا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر کی بات کر رہے ہیں۔ عبوری چیئرمین آج ناکے پر آئے متنازع بیانات دے کر اسٹریٹ موومنٹ تحریک کو سیبوٹاژ کرنے کی کوشش کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ ایسا اب زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ جو بھی اسٹریٹ موومنٹ یا سہیل آفریدی کو متنازع بنانے کی کوشش کرے گا اسے بھگتنا پڑے گا۔ ایک تو بھگتنے والے معاملے کے اندر پی ٹی آئی نے جتنا خود کو بھگتا لیا ہے، اس کے بعد تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید نہ بھگتنے کی گنجائش ہے نہ بھگتانے کی، لیکن بھگتنے اور بھگتانے کے اوپر ابھی بھی ان کا فوکس بہت زیادہ ہے، لیکن اس مرتبہ اپنے ہی چیئرمین کو لتاڑ رہے ہیں۔ لہٰذا دوسرے جو اپوننٹس ہیں ان کو جھکتے لگانے کا موقع ملتا ہے، سیاسی جملہ بازی ہوتی ہے۔ آج عظمہ بخاری صاحبہ نے چند ایک پی ٹی آئی کی طرف سے جو بیانات آئے ان کا خوب تمسخر اڑایا۔ کل پرسوں سے جو ہے جب سے وہ لاہور کیسا لگا کہ چھیڑ ان کی شروع ہوئی، اس کے بعد انہوں نے جو ہے الحمدللہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال بھی جو ہے عمران خان سے بنوا دیا ہے، اور حیات میڈیکل کمپلیکس جو میاں نواز شریف صاحب نے 92 میں بنایا تھا وہ بھی انہوں نے عمران خان کے اس میں ڈال دیا ہے۔ اب تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ خبر بھی آئے گی کہ جو ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق 1947 میں جو ہے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ شکریہ۔ چلیں، جملہ تو آپ نے جڑ دیا، لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کیا ہر بات کو رسپونڈ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ لیکن آج کل ایک ہوا سی چلی ہوئی ہے کہ ترکی بترکی جواب دینے پڑتے ہیں۔ ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔